انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج 7واں روزہ اور آج اشاعت اسلام کورس کی 7ویں نشست ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل۔ عام ترین موضوع ہے اور یقیناً آئے روز ساتھی مسائل اس کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل کو ذہن نشین کریں تاکہ آنے والے معاملات میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کوئی یہ اسلام کا ایک خاص رکن جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے یہ کچھ ذاتی نہ تھا تمہارا۔ اگر کوئی کہے کہ میں خود کماتا ہوں، بھئی تم کماتے کس طرح ہو؟ ہاتھوں کے ذریعے، محنت کے ذریعے، عقل شعور کے ذریعے۔ ہاتھ، محنت، عقل شعور کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ ہر حوالے سے یہ رزق اللہ کا عطا کردہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، جن کو اللہ نے عقل شعور ہی نہیں عطا کیا، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ تو تمہیں رب تعالیٰ نے رزق عطا کیا، تمہیں ایک سبب ہے، تمہارے پاس ہاتھ ہیں، عقل ہے، شعور ہے، ذہانت ہے، تاجر ہو، تم بڑے آدمی بن گئے، تو یہ رب تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دیے ہوئی رزق میں سے کچھ خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک پر موت آ جائے، پھر تم کہو فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تم کہو کہ اے کاش ہمیں مہلت دی جاتی، وقت دیا جاتا، ہم صدقہ کرتے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے تو نیک لوگوں میں، صالحین میں سے ہو جاتے۔ قرآن پاک کے اندر یہ خاص ایک جگہ ہے کہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے مرنے کے بعد جو انسان خاص تمنا کرے گا جسے نیکی کی نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کر کے گیا، قیامت کے دن مرنے کے بعد خاص وہ صالحین کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر یقیناً انسان بقیہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تسبیح و تحلیلات بھی ہے، لیکن اپنی جیب سے اللہ کی عطا کردہ جو رزق ہے اس کو خرچ کرنا فی سبیل اللہ، یہ بڑی دشواری، مشکل ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت اس قدر ہے کہ بڑی مشکل سے انسان اپنی جیب سے کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ یاد رکھیں کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک خاص رکن ہے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک خاص بنیاد ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں طہارت، پاک ہونا، اس کا ایک معنی ہے برکت، تیسرا اس کا معنی ہے بڑھنا۔ زکوٰۃ جس مال سے نکالی جاتی ہے نا، وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، اچھا یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ مال کی مائل کچیل ہوتی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ جو مال عطا کر رہا ہے، رزق عطا کر رہا ہے، اس کے اندر اگر تم برکت چاہتے ہو، اس کے اندر بڑھائی چاہتے ہو، اس کے اندر یعنی تم پاکیزگی چاہتے ہو، پاک ستھرا مال چاہتے ہو، تو پھر تم اللہ کے جو عطا کردہ اصول ہیں زکوٰۃ، اس کو نکالو۔ اگر وہ نہیں نکالو گے تو تمہارے مال کے اندر وہ زکوٰۃ کی جو حق نکالنا تھا وہ موجود ہے، تو تم پر یہ سارا مال جائز نہیں ہے، غلط کر رہے ہو، تم میل کچیل دنیا کے بیر کھا رہے ہو۔ جن قریبوں کو، غرباء کو مال زکوٰۃ کا دیا جا رہا ہے، ان کے لیے مائل نہیں، ان کا حق ہے، رب تعالیٰ نے ان کا حق تمہیں عطا کیا، پھر تمہارے لیے ایک نیکی کا سبب بنایا کہ فرمایا تم ان کو عطا کرو، رب تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ کا معنی طہارت، پاک ہونا بھی ہے، زکوٰۃ کا معنی برکت بھی ہے، زکوٰۃ کا معنی بڑھنا بھی ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی زکوٰۃ ادا کرے اور اس کے مال کے اندر کمی آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود خالق و مالک، جس نے تخلیق کیا، انسان کو عقل شعور عطا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مال کے اندر اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، تمہارا مال پاک ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ تعداد کے حوالے سے فلف اور مال کم محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2.5% اگر 100 میں سے 2.5 روپے نکالے جا رہے ہیں تو 2.5 روپے کم تو ہو گئے نا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ اور نظر اور عقل شعور ہے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے کم نہیں ہوئے، تمہارے مال کے اندر رب تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ دنیا کے مال میں برکت ہوگی ہوگی، فرمایا آخرت کے اندر بھی تمہیں صلہ عطا کیا جائے گا۔ اور جس طرح حدیث پاک ہے نا کہ اپنا رمضان شریف کے اندر اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، 70 گنا یا خلوص ہو تو 700 گنا بڑھا کے انسان کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے جو صاحب نصاب ساتھی ہوتے ہیں، استطاعت رکھنے والے، زکوٰۃ وہ رمضان شریف کے اندر ہی خاص طور پہ نکالتے ہیں، کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان کے اندر کی گئی نیکی 70 گنا اجر زیادہ ہوتا ہے یا 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس بنا پہ بہتر ہے کہ رمضان شریف کے اندر ہی زکوٰۃ کی نیکی کی جائے، زکوٰۃ کا خرچ کیا جائے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ اپنے مال کی مقدار معین کے اس حصے کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی مستحق کو مالک بنا دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنا مال ہے، اس کے اندر ایک خاص متعین مقدار جو اسلام شریعت نے جو متعین کی ہے، وہ خاص مقرر جو کی ہے، وہ مالیت کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ شرعی تعریف ہے زکوٰۃ کی۔ قرآن پاک کے اندر 32 مرتبہ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 32 مرتبہ رب تعالی نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے مال سے نکالو، غرباء کا حق ہے، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق ہے، ان کو لازماً دو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی اگر کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہے کسی غریب کو، وہ یہ دل کے اندر مت سوچے کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، وہ تم پہ احسان کر رہا ہے، وہ اس کا وجود تمہاری نیکی کا سبب بنائے، وہ نہ ہوتا تو تم جو یہ مال دے رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق تھا، رب نے تمہیں حکم دے دیا ہے، تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ اس کا حق تھا، تم اس کو دے رہے ہو۔ رب تعالیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ کے ذریعے ان تک یہ پہنچا رہا ہے، تمہیں بھی نیکی مل رہی ہے، یہی مال یہی رزق رب تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے گھر میں بھی تو اتار سکتا تھا، لیکن تم ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا، تمہاری آخرت خوبصورت ہو رہی ہے، تم کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے حوالے سے حدیث مبارکہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیا صدقے کے طور پہ، وہ صدقہ واجب ہے، عشر ہے، فطر ہے، یا زکوٰۃ ہے، یا صدقہ نفلی ہے کوئی بھی، تو رب تعالیٰ فرمایا قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے 1 روپیہ دیا، 70 روپیہ اس کو قیامت والے دن رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس قدر اجر بڑھا کے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ جس قدر خلوص، اگر یہ عام ہے، کسی نے عام طور پہ دے دیا، اگر اس کی نیت خلوص اللہ کی رضا کمال ہے تو پھر 700 گنا بڑھنے کا بھی امکان ہے کہ رب تعالیٰ اس قدر بڑھا کے عطا فرما دے، یہ بھی ممکن ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یاد رکھیں، زکوٰۃ کے جو حکمت اور فوائد ہیں، بنیادی طور پہ 3 حکمتیں اور فوائد سمجھ لیں۔ پہلا اس کا فائدہ ہے کہ مسلمانوں کے مالی برہان کے توازن کو برقرار رکھنا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک گلی کے اندر ایک ارب پتی ہے، ایک ایسا ہے کہ جس کے گھر کے اندر آٹا بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے مالی برہان کو برقرار، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کو شریعت کا اہم ترین فریضہ قرار دے دیا ہے۔ ایک قریبی ہمسایہ اس قدر امیر ترین اور ساتھ غریب رہنے والا اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، گناہ کبیرہ کا مستحق ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو تمہارے اندر اس قدر مالیت ہے، یہ قریب ساتھی جو غریب ہے اس کا بھی حق اس کے اندر موجود ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے اس کو ضرور ادا کر۔ تو مسلمان اگر صحیح معنی شرعی اصول کے مطابق زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو دنیا کے اندر مسلمان کوئی غریب گھرانہ نہ ہو، کوئی ایسا گھرانہ نہ ہو جس کے اندر کوئی بچے بیمار، میڈیسن کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہو، کھانے کے لیے ان کے پاس گھر کے اندر آٹا نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ رب تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کے خزانے بے بہا ہے، اس نے دنیا کے نظام اس انداز سے چلایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس قدر دولت ہے کہ کوئی بھی غریب گھرانہ نہ رہے اگر ہر مسلمان اپنی اصول کے مطابق زکوٰۃ نکالتا رہے اور غریبوں کا تعاون کرتا رہے تو۔ دوسرا اس کا جو فائدہ اور حکمت ہے نا، کہ امیر کے دل کے اندر دولت کی محبت پیدا نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ ہے کہ بہت زیادہ دولت مند ہے، اب وہ اپنا مال زکوٰۃ کا نکال کر جب دوسروں کو دے گا تو یہ لازم اس لیے کر دیا گیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر محض دنیا کی ہی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کو لازم کر دیا گیا ہے۔
ہمارے ہاں کچھ ہیلے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح کہ ہماری کچھ کتابوں کے اندر بھی یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خاص مثال کے طور پہ عورت کے پاس زیور ہیں، سال پورا ہونے لگا تو اس نے شوہر کو عطیہ کر دیا، تحفے کے طور پہ دے دیا، ایک دن پہلے، زکوٰۃ نہیں بنتی. سال پورا وہ تحفے کے طور پہ اس کے پاس رہا، اگرچہ وہ استعمال وہ بیوی ہی کرتی رہی، پھر سال جب ہونے لگا ایک دن پہلے پھر شوہر نے اس کو عطیہ کر دیا. یہ ہیلا کیا جاتا ہے. اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، یاد رکھیں. اصول یہی ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، اصول یہی ہے. لیکن یہ ڈرامہ باز یاد رکھیں، اس حوالے سے اگر رب تعالیٰ نے پوچھ لیا نا پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. یہی ہیلا کیا تھا قوم اسرائیل نے وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہم پکڑتے تو ہفتے والے دن ہے ہی نہیں، ہفتے والے دن منع ہے. مچھلیاں ہفتے والے دن چھوٹے پانی میں کھیلنے کے لیے نکلتی تھی، یہ ہفتے والے دن وہ ادھر سے بند کر دیتے، وہ چھوٹے پانی میں بند ہو جاتی، اتوار کو وہ صبح صبح پکڑ لیتے. وہ کہتے ہیں ہم تو ہفتے والے دن پکڑتی نہیں ہیں. یہی ہیلا کرتے رہے اور ان پر رب تعالیٰ کا عذاب یہ ہوا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رب تعالیٰ نے فرمایا ذلیل قسم کے بندروں کی شکل میں بدل جاؤ، اور ان کی شکلوں کو بدل دیا گیا تھا اور بندر کی شکل ہو گئی تھی ان لوگوں کی. تو یہ ہیلے ہمارے ہاں چلتے ہیں. اصول یہی ہے کہ اگر یہ کرو گے وہ فرضیت ساقط ہو جائے گی، لیکن خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کی جا رہی ہے نا. اس طرح کے کئی ہیلے اور بھی ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے حوالے سے، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا تو کیا ہو جائے گا یار، دیتے رہیں تو آخرت میں صلہ نہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کیا؟ ہم ہیلے اور بہانے ڈھونڈ کے اس طرح زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ ان ہیلوں کو رد کر دے، قیامت کے دن پکڑ ہو جائے تو کیا بنے گا؟ وہ مال تو یہی کہیں رہ گیا نا، پکڑ تو ہو گئی نا انسان کی. اسی طرح تیسری اس کی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ امیر کو بخل کی مرض سے بچانے کا مقصد ہے. بخل ایک ایسی مرض ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جانا بمشکل چھوڑتی ہے. وہ بڑی خطرناک مرض ہے. بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے، بس وہ جمع ہی کرتا رہے، اس کو بخیل کہتے ہیں. کنجوس وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرے، دوسروں کو کچھ نہ دے، اس کو کنجوس کہتے ہیں. بخیل وہ ہوتا ہے نہ جو خود کے لیے نہ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ کرے، بس جمع کرنے کی ہی کوشش کی جا رہی، اس کو بخیل کہتے ہیں. حدیث پاک ہے، کتب سیاح کی روایت ہے، مشکات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر بخل نامی ایک درخت ہے. جو دنیا کے اندر بخیل ہے نا، جس کے دل کے اندر بخل کی مرض پیدا ہو گئی، سمجھ لو کہ اس نے جہنم کے اس بخل نامی درخت کی شاخ کو پکڑ لیا اور وہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. بخل نامی ایک درخت ہے جہنم کے اندر. اور اسی کے برعکس فرمایا سخاوت نامی جنت کے اندر ایک درخت ہے. جو سخی ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، دل کے اندر وسعت ہے، وہ دنیا کی محبتوں سے دور ہے، دنیا کو اہمیت نہیں دیتا، انسانیت کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کے احکام کو اہمیت دیتا ہے، اسلام اور شریعت کو اہمیت دیتا ہے. فرمایا ایسا انسان سخی ہے، سمجھ لو کہ اس نے سخاوت نامی اس شجر کو، اس درخت جنت کو کی شاخ کو پکڑ لیا. فرمایا وہ اس وقت تک نہیں چھوٹے گا یہاں تک کہ جنت کے اندر اس کو داخل فرما دے گا. یہ خاص وصف ہے اس بندہ مومن کے لیے جس کے دل کے اندر سخاوت کا نور بھرا ہوا ہے. تو ہم بھی اس حوالے سے اچھے ہیں لوگ کافی. میں ویسے بات کر رہا ہوں آن کیمرہ، کئی ساتھی ہوتے ہیں طبیعت بگڑی ہوئی اس طرح، محض دنیا، محض لالچ، صرف دنیا ہی دنیا، بس کوئی رشتہ داری، کوئی قریبی، کوئی غریب، کوئی ہمسایہ، کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اپنی ذات ہے بس، اور جو کچھ یہ اپنے کے لیے بس. اگر یہ طبیعت تو یاد رکھیں بخل نامی درخت کی شاخ کو میں اور آپ پکڑے ہوئے ہیں، نہیں چھوٹے گی یہاں تک کہ قیامت کے دن جہنم میں ہمیں داخل کرے گی. اگر اس کے برعکس اچھائی کی طرف ہے، سخاوت کا نور ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت کچھ پڑا ہے، قریبی ہمسایہ غریب ہے، اس میں ہاں کچھ نہیں ہے، اور ہمیں احساس اور درد ہوتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم نے وہ سخاوت نامی شجر کی اس شاخ کو پکڑا ہوا ہے. ان قریب مرنے کے بعد وہ درخت کی شاخ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گی. اللہ اکبر. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق وعید آئی ہے، حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا جو انسان ہے، سونے کی چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مالیت اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس سونے اور چاندی سے، مالیت سے اس بندے کو داغا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس بندے کی پیٹ کو،
اس کی گردن کے اندر وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ بنا کے اس کو پہنایا جائے گا. یہ حشر کیا جائے گا اس بندے کے ساتھ جو دنیا کے اندر مالیت تو تھی، نصاب تو اس کے پاس مکمل تھا، استطاعت تو رکھتا تھا، مالک نصاب تو تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. پھر ہیلے ڈھونڈ کے فلاں فلاں. میں نے اس طرح کے ہیلوں کا قائل یاد رکھے، اگرچہ علماء نے اجازت دی ہے، میری ذاتی یہ طبیعت ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط کر رہا ہے جو ہیلا بنا کے اس طرح. یار خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. رب تعالیٰ نے ایک اصول دیا بھی اس طرح کرنا ہے. اگرچہ کچھ علماء لکھ کے انہوں نے کہا کہ ہاں ہیلا کر رہا ہے تو وہ سال پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے اس نے ہدیہ کر دیا یا یہ کر دیا فلاں کر دیا، تو وہ یا اس طرح ہوتا ہے. وہ آگے آ رہی ہے نا اپنا کون سے وہ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے. بھئی مالیت پیسہ رقم موجود ہے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. کچھ گاڑیاں لے لیں، 2-3 کروڑ کی گاڑیاں لے کے کھڑی کر دیں، اور نیت یہ بھی نہیں کہ اس کو فروخت کرنا ہے، مال تجارت بھی نہیں بنتا، زکوٰۃ نہیں بنتی ان پر. ہیلا نکل گیا نا. اگر یہ نہ ہوتی، مکمل رقم ہوتی یا وہ مال تجارت کی نیت سے خریدتے تو تب زکوٰۃ لگتی تھی، بنتی تھی زکوٰۃ. ایک ہیلا بنا کے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اللہ کے راہ میں دینے سے بچنے کے لیے یہ ہیلے ڈھونڈے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ گرفت ہوگی جو اس طرح ہیلے بنا کے اور ہیلے ڈھونڈ کر اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے بچتے ہیں اور گریز کرتے ہیں. کیا کریں گے اس قدر مالیت؟ میں کہتا ہوں کہ ایک غریب ترین آدمی ہے اور 1 کروڑ اربہ پتی ہے اور اس قدر دولت ہے کہ اس کو خود کو علم نہیں ہے، وہ کتنا کھاتا ہے؟ 5 روٹیاں کھاتا ہوگا زیادہ سے زیادہ، 2-3 روٹیاں کتنا روٹیاں کھاتا ہوگا؟ پیٹ برابر کے ایک طرح کی ہے. اور ان قریب قبر کے پیٹ میں ایک طرح کا قبر کا پیٹ ہے، ہم سب اس کے اندر دفن ہونے والے ہیں. جو بڑا سے بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر اس دن مجھے یقین ہوا کہ جب میں نے دنیا کے امیر ترین اور دنیا کے غریب ترین انسان دونوں کی قبر ایک طرح کی دیکھی نا، مجھے یقین ہو گیا کہ رب تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. یہ دنیا کا ماحول چند لمحوں کا ایک میلہ ہے، یہ لگا ہوا ہے. یہ خوبصورتی، یہ ہوائیں فضائیں، یہ عیش و عشرت چند لمحے کے لیے، ان قریب یہ ملیہ میٹ ہونے والی ہے. تو یہ ہیلے ڈھونڈنے یہ ختم کر دیں، اللہ کی راہ میں دیں، جو رب تعالیٰ نے فرض کیا اس فرض کو ادا کریں. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا، مالک نصاب تھا کوئی انسان، مالیت اس قدر تھی، اور اس نے اس مال سے زکوٰۃ نہیں دی، تو قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کے پاس آئے گا اور اس کی گردن کو لپیٹ لے گا اور اس کو ڈستا رہے گا، اس کے ہونٹوں کو ڈسے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی چیخو پکار ہوگی. اور پھر وہ سانپ آواز دے گا، کہے گا اے بندے بتا، میں دنیا کا وہ مال ہوں جس سے تو پیار کرتا تھا، اور تو نے اس مال سے اللہ کا جو فرض تھا، اللہ نے لازم کیا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، آج وہ میں تیرا مال اس شکل میں آیا ہوں. اب کیا بنے گا؟ اب یہ بات سننے کے بعد اب ہیلے ڈھونڈیں اور جو چاہیں کرتے پھریں. تو اس قدر یہ سنگین مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم خاص احتیاط کریں. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. غیر مسلم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان پر زکوٰۃ ہے. عاقل ہونا، عقل مند ہے، باشعور آدمی ہے، مجنون پاگل نہیں ہے، عقل مند پر زکوٰۃ. بالغ ہونا، بعض کے نزدیک بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک بالغ ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں نہیں جی ایک بچہ ہے اور کروڑا ارباں پتی ہے، اس کی مالیت اتنا ہے تو زکوٰۃ نکلے گی. ہم کہتے ہیں نہیں، بالغ ہونا لازم و ضروری ہے. اور بلوغت کی عمر لڑکے کے لیے 12 تا 15 سال، 12 اور 15 سال کے درمیان لڑکا جوان ہو جاتا ہے، لڑکی 9 سے 15 سال کے درمیان جوان ہو جاتی ہے. اسی طرح مالک نصاب ہونا شرط ہے، یعنی مالیت اتنا ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، وہ کتنا، وہ آگے آ رہی ہے بات. مالک نصاب ہونا شرط، پھر اس مال پر سال گزرنا بھی شرط ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 5 شرطیں ہیں بنیادی. مسلمان ہونا، عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، اور اس مالیت پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے. یہ جب 5 شرائط پائی جائیں گی تو اس انسان پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. میں نے اور آپ نے اپنی ذات کے اندر دیکھنی ہے یہ شرائط پائی جا رہی ہیں کیا؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، عاقل ہوں الحمدللہ، عقل مند ہوں، بالغ ہوں، نوجوان ہوں ماشاءاللہ. اب دیکھوں کہ کیا مالک نصاب ہوں. اس کے اندر غور، یہ ہر کوئی نہیں جانتا ہے شکل سے دیکھ کے، وہ خود بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ مالک نصاب اگر بن رہا ہوں تو مالیت پر وہ سال پورا گزر گیا ہے، اگر گزر گیا ہے تو پھر میں دیکھوں کہ کتنی مالیت ہے اور کتنا زکوٰۃ نکل رہی ہے. وہ فرض عین ہو چکی ہے، اس کو نکالنا ہے لازمان. اللہ اکبر. اسی طرح کس مال پر زکوٰۃ لازم ہے؟
ٹھیک ہے نا، یہ خاص پوائنٹ کی بات ہے. اگر یہ ایک قاعدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ قاعدہ یاد ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے نا، آپ کو زکوٰۃ کے مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کے یہاں خود زکوٰۃ کا مسئلہ حل کر سکیں گے. یہ ذہن نشین کر لیں، یہ خاص قاعدہ ہے. 5 اموال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہے. یہ ذہن نشین کر لیں، 5 مال ہیں، انہی پر زکوٰۃ ہی لگتی ہے، ان کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں لگتی. سب سے پہلے ہے سونا. سونا جس حالت میں بھی ہے نا، اس پر زکوٰۃ بنے گی. اس کی مقدار ہے وہ بیان کرتے ہیں. پہلے مال ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلے سونا، پھر چاندی، 2 ہو گئے. تیسری ہے نقدی رقم. ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی کنٹری کی ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں اور رقم موجود ہے آپ کے پاس، اس پر زکوٰۃ لگے گی. اسی طرح چوتھی ہے مال تجارت. 5ویں جانور ہیں. یہ 5 مال، سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت اور جانور، ان کے علاوہ کسی بھی مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھیں. اب میں آپ کو ان کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں. سونا 7.25 تولے، ٹھیک ہے نا، 7.5 تولے سونا، اس پر زکوٰۃ لازم بنی. اگر محض سونا ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی مالیت نہیں ہے، صرف سونا ہے، 7.5 تولے سونا، اس پر زکوٰۃ لازم بنے گی. چاندی 52.5 تولے محض چاندی ہے، صرف. یہ اصول پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اور الفاظ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. 52.5 تولے چاندی، اس پر زکوٰۃ لازم بنے گی. تیسرا ہے رقم. رقم کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنا بن رہی ہے؟ اس قیمت کے برابر اگر رقم موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم بنے گی. ٹھیک ہے نا، وہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں چلری کا، وہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ رقم کتنا بن رہی ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جتنا قیمت ہے اتنی رقم نقدی ہمارے پاس موجود ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم بنے گی. تیسرا ہے مال تجارت. پھر مال تجارت اتنی مقدار ہو ہمارے پاس کہ اس مال تجارت کی رقم بھی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو رہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم بنے گی. 4 چیزیں ہوگی. 5ویں جانور. اونٹ ہے، گائے ہیں، بھینس بھی گائے کی جنس میں سے ہے، اور بکری ہے. 3 قسم کی جانور ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے. اور وہ بھی جانور وہ کہ جو سال کا اکثر حصہ جنگلات کا فری چارہ چرتے ہیں، وہ ان پر زکوٰۃ بنے گی. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جتنا بھی اگر ہیں، ان پر زکوٰۃ جانوروں پر نہیں بنتی. عام آج کل معاشرے میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، نہ ہمیں اس مسئلے کی خاص ضرورت ہے، اس پر ڈسکس کرنے کی خاص ضرورت نہیں. لہٰذا اس کو اگر نکال دیں گے تو 4 اموال باقی بنتے ہیں: سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت. سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، نقدی رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مقدار، اتنی قیمت ہمارے پاس موجود، اس پر بھی زکوٰۃ. اور مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت کی قیمت ہمارے پاس موجود، اگر مال تجارت اتنا موجود ہے، اس پر زکوٰۃ لازم بنے گی. اچھا، اگلا اصول سمجھیں. اگر ہمارے پاس سونا 1 تولہ ہے، 1 تولہ چاندی ہے، اب ان کو ملائیں گے، اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر قیمت ان کی بنتی ہے، زکوٰۃ پھر لازم بن جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ رقم ہے. یہ 2 چیزیں ان کو آپس میں ملائیں گے، ان کی اگر قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن رہی ہے، پھر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس مال تجارت ہے، کچھ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑی سی رقم ہے. ان چاروں کو ملائیں گے، اگر یہ مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر قیمت بنتی ہے، تو پھر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. یہ مسئلہ تقریباً آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں گا، میں تو محسوس کر رہا ہوں. اگر محض اکیلا سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو محض اکیلا سونا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ بنے گی. محض اکیلی چاندی ہے تو پھر چاندی کے لیے صرف اور صرف، اور نہ سونا ہے، نہ نقدی رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف چاندی ہے یا صرف سونا ہے اکیلا اکیلا، تو پھر اس کی مقدار کو دیکھیں گے. چاندی 52.5 تولے، سونا 7.5 تولے، ان پر پھر زکوٰۃ بنے گی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کو اب ہم ذہن نشین کر لیں. اب ہم نے قیاس کرنا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس پہ میں نے قیاس کرنا ہے. کیا سونا موجود ہے؟ سونا بالکل نہیں ہے. اگر اکیلا سونا ہے تو کیا وہ اس مقدار تک پہنچ رہا ہے، نصاب تک پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا، زکوٰۃ نہیں بن رہی. کیا چاندی ہے؟
بالکل چاندی نہیں. اگر ہے تو صرف چاندی ہے تو کیا وہ چاندی اس نصاب تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی، زکوٰۃ نہیں بنے گی. پھر مالیت کی طرف دیکھیں، رقم نقدی کتنا ہے؟ کیا وہ نقدی رقم جو میرے پاس ہے وہ اتنا مقدار ہے، اتنا قیمت ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اگر ہے اس پر زکوٰۃ بن رہی ہے، وغیرہ زکوٰۃ نہیں بن رہی. اب مال تجارت دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے نا. بعض ساتھی یہ غلطی کہہ رہے تھے، اس مسئلے کو بھی سماعت کر لیں. کمپنی کا مالک ہے ایک، اور اس کی فیکٹری کے اندر جو رقبہ جگہ ہے، بلڈنگ ہے، مشینریز ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے وہ اس کا مال تجارت نہیں ہے، وہ فروخت کرنے کے لیے اس نے نہیں خریدا، وہ اس کی تجارت کے آلات ہیں. اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ کپڑے کا ہے، جو بھی ہے، وہ جو چیز جا رہی آ رہی ہے وہ مال تجارت ہے، اس سے زکوٰۃ لازم بنے گی. اور وہ ہم اس طرح دیکھیں گے، مثال کے طور پہ فیکٹری ہے، کمپنی ہے، اس کے اندر اتنا کپڑا آج موجود ہے، آج زکوٰۃ ہم نے مکمل حساب کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب اگلے سال اسی دن ہی جا کے حساب کریں گے، سال کے اندر کتنا کمی زیادتی ہو رہی تھی اس کو نہیں دیکھیں گے. اگلے سال اسی دن جا کے ہم حساب لگائیں گے کہ اب اس وقت مالیت کتنا ہے ہمارے پاس. سال گزر گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا کاروبار چلتا رہا، سال کے دوران بہت زیادہ نفع بھی آیا، بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، کچھ بھی ہوتا رہا، اس کو نہیں دیکھیں گے. آج سال پورا ہوا، آج کے دن دیکھیں گے اس مال تجارت کی مالیت کتنا موجود ہے، اس حساب سے ہم نے زکوٰۃ کو نکالنا ہے. ایک بندہ اس کے پاس پلاٹ ہے، 10 پلاٹ، اس نے فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدے، اس نے اس لیے خریدے کہ میں کاروبار کروں گا، عمارت بناؤں گا اور ان کو کرائے پہ دے دوں گا. اب جتنا بھی پلاٹ ہے ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، اس لیے وہ نہ تو نقدی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے. ہاں یہ ہے کہ جو ان کا کرایہ آتا رہے گا نا، وہ کرائے پہ زکوٰۃ لازم بنے گی. اس رقبے پہ، جگہ پہ اور اس عمارت پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. نہ وہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے. جو کرایہ آئے گا نا اس پہ زکوٰۃ لازم بنے گی. اسی طرح کافی گاڑیاں ہیں، ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کے اندر 5 ایسے جو فروخت کرنے کے لیے ان پر سال گزرا تو ان پر زکوٰۃ لازم بنے گی، وہ مال تجارت ہے. 5 ہیں جو وہ ویسے استعمال کے لیے 2-3 استعمال کرتے ہیں، باقی ویسے کھڑی ہیں، خرید فروخت کرنے کی نیت نہیں، ویسے کھڑی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ وہ نہ رقم ہے، وہ اصول یاد رکھیں نا، 4 اموال ہیں جو، نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، زکوٰۃ نہیں بن رہی. اور یہی طریقہ اپناتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. رقم کو اس طرح کی اشیاء خرید کر رکھ دیتے ہیں، فروخت نہیں کرنی بھی ہم نے، ہماری نیت ہی نہیں فروخت کرنے کی، زکوٰۃ بن ہی نہیں رہی. بس یہ ہیلا ڈھونڈ کے اگر کر رہے ہیں تو پھر غلط کر رہے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں بن رہی ان پہ. اللہ اکبر. تو یہ اصول امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، مستحقین زکوٰۃ کون ہے، مصارف زکوٰۃ کون ہے، اس کو قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان فرما دیا. وقت کافی ہو گیا، بس چند ایک باتیں آخری انشاءاللہ تعالی. یہ پہلی بات یہ کہ جن پر زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، پھر آگے وہ لوگ آ رہے ہیں چند ایک جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، بس ان کے بعد بات ختم کرنے لگے. قرآن پاک سورہ توبہ 10واں پارہ، اس کی آیت نمبر 20 ہے. اس کا مطالعہ کریں، کسی تفسیر کے اندر دیکھیں تو زکوٰۃ کے کافی مسائل اس کے اندر حل ہو جائیں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. یہ 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں رب تعالیٰ نے، اور ان کے اندر یہ اس وقت جب آیت نازل ہوئی تھی نا، اس وقت یہ سب مصارف زکوٰۃ تھے، لیکن اب اس کے اندر کچھ تخصیص کر دی گئی ہے. فرمایا کہ بے شک زکوٰۃ فقراء کے لیے، فقیر، اور مساکین کے لیے، محتاج، یعنی والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے کو لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کو یعنی منتھلی سیلری کے حوالے سے زکوٰۃ سے دیا جائے گا، وہ بھی اس کے حقدار ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کے اندر الفت پیدا کرنے کے لیے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر علماء کا اختلاف اس کے اندر، بعض کے نزدیک اب بھی جائز ہے. الفت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے، مشرک، کافر ہے، اور وہ دنیا دولت کی ہی وجہ سے اسلام کی طرف توجہ کرے گا تو فرمایا اس کو زکوٰۃ تک کا پیسہ دے دو. والمؤلفۃ قلوبہم کا یہ معنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسلام دشمن ہے، کوئی دشمن کی طرف سے ہیں اسلام کے، تو ان کو اگر مالیت دے کر بے ضرر دشمن بنانا ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں دے گا، دشمن رہے گا اگرچہ نقصان نہیں دے گا ان کے ساتھ مل کر، تو اس کو بھی اس نیت سے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت نہیں یہ حکم، یہ اس دور کا حکم ہے.
اب حکم بدل گیا ہے۔ اور اسی طرح کے نئے نئے اسلام لے کر آئے، غریب ہیں، ان کو اشد ضرورت ہے، اور دین کی محبت اس حوالے سے ان کے اندر بڑھے گی کہ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے، تو اس حوالے سے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے۔ یہ اب بھی موجود ہے، جائز ہے۔ نئے نئے اسلام لائے، ان کے دل کے اندر اسلام کی الفت پیدا کرنے کے لیے بھائی اسلام نے ایک حق رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لو، وہ استطاعت بھی رکھتے ہو، اگر وہ مالیت بھی ان کے پاس اس قدر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے ان کو مال دیا جائے زکوٰۃ سے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا ہو اسلام کی۔ وفی الغارمین، گردن چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرانا۔ آج کل نہیں ہے، اس دور میں غلام ہوتے تھے، اور اسلام کہتا ہے کہ کوئی اگر ہے اس طرح کا کہ وہ کچھ مالیت دے سکتا ہے، کچھ نہیں دے سکتا، ان میں سے آدھا مال زکوٰۃ سے دے کر اس کو آزاد کراؤ۔ بعض نے فرمایا نہیں، مکمل اس کے جو قیمت ہے وہ ادا کر کے اس کو مکمل طور پہ آزاد بھی کرا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح والغارمین وفی سبیل اللہ، اسی طرح جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، وابن السبیل، مسافر لوگ، دین کے لیے نکلے ہوئے لوگ، فریضۃ من اللہ، فرمایا اللہ نے یہ فرض کر دیا، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تم پر لازم و ضروری ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کے اندر والمؤلفۃ قلوبہم نہیں ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے دینا اس وقت، چاہے وہ اس نیت سے دیں کہ اس کے دل کے اندر الفت پیدا ہوگی۔ دراصل اس وقت اشد ضرورت تھی اسلام کے اندر لوگوں کو لے کر آنے کی، اسلام کمزور تھا ظاہراً، اگرچہ آج اس دور کی بنسبت زیادہ کمزور ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد تو ہے نا اس وقت تعداد کی کمی کی وجہ سے زکوٰۃ کی مالیت غیر مسلم کو دی جاتی تاکہ اسلام کے اندر ہیں اور اسلام کے اندر لوگوں کی تعداد بڑھے۔ اور فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ، پھر کوئی ان سے سرسری طور پہ سمجھ لیں، فقراء، فقیر، عام غریب آدمی ہے جس کے پاس نہیں ہے اتنا مالیت کہ وہ اپنا نظام مکمل چلا سکے، عام تعریف میں سمجھا رہا ہوں، والمساکین، انتہائی محتاج، بالکل غریب قسم کا آدمی، والعاملین علیہ، اور یعنی کہ جو جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں یہ اس طرح کے پروگرام چلے ہوئے ہیں، تنظیمیں چلی ہوئی ہیں، وہ مالیت لے کر غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں ان سے منتھلی سیلری بھی زکوٰۃ سے نکالی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس کی وضاحت ہو گئی، یہ الگ ہو گئے ہیں۔ وفر رقاب، اور اس میں یہ ہے کہ اپنا گردن چھڑانا، والغارمین، قرضدار کے لیے کوئی اس قدر ہے کہ قرضہ دیا ہوا ہے اس نے اور وہ نہیں دے پاتا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یہ 8 ایسے مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہر نیک کام کے اندر، کوئی بھی نیک عمل ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان میں سے اولاد ہے، ماں باپ اولاد کو نہیں دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اصول اور فروع جو ہیں اوپر ماں باپ، ٹھیک ہے نا، نانی نانا، دادی دادا، اوپر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ صحابی کو کہ اس نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا باپ گھر میں رہتا ہے اور میری مالیت سے اتنا لے لیتا ہے فلاں فلاں، تو بہرحال اس طرح حدیث پاک مکمل ذہن میں نہیں ہے، تو حضور نے پھر سخت کی اس پر، فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اصول ہیں، اصل ہیں پیچھے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ پھر فروع ہیں جو آگے، اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اولاد کی اولاد ہے آگے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیں، اصول اور فروع، اصل جو ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، فروع جو آنے والی نسل ہے، اولاد، اولاد کی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ میاں بیوی کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے مکمل اخراجات بیوی کے، چاہے وہ شوہر جس طرح کا بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس بیوی اگر مالدار ہے، شوہر غریب ہے، تو بیوی کے متعلقات ہے وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کی ذمہ داری نہیں بھی شوہر کے اخراجات کی ذمہ داری، تو لہٰذا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کو رسول اور آل رسول کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کو ہدیہ تحفہ دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ دینے والے ساتھیوں سے آن کیمرہ میں یہ گزارش کروں گا، آل رسول سید زادہ گھرانے کے غریب بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ تو نکالتے رہیں اور اس طرف توجہ نہ کریں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ لہجے میں پوچھ لیں کہ میری اولاد کیوں نہ نظر آئی، تو کیا کریں گے؟ آل رسول کی طرف لازماً توجہ رکھیں، خاص طور پہ رمضان شریف کے اندر زکوٰۃ سے ہٹ کے
ہدیہ اور تحفے کے طور پہ ان کو اس قدر دیں کہ جو زکوٰۃ ہماری نکل رہی ہے نا اس سے بھی زیادہ آل رسول کی طرف ہم توجہ رکھیں. یہ ہم پر ایک ایمانی فریضہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, شرعی فریضہ نہیں, ایمانی فریضہ بنتا ہے, یاد رکھیں, اور لازماً اس طرف توجہ رکھیں. ارد گرد دیکھیں کہیں کوئی سید آل رسول ہیں تو نہیں, وہ انتہائی غریب ہوں, ظاہر مالیت, غریب سے مراد علی عزب اللہ وہ نہیں, وہ تو سردار ہے نا, سید ہے نا, ہمارے سر کے تاج ہے نا. ظاہری مالیت کے حوالے سے اگر وہ تھوڑا پسماندہ ہے تو لازماً اس طرف توجہ رکھیں. اسی طرح غیر مسلم کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے, غیر مستحق کے لیے جائز نہیں ہے. مالدار تھا, اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اگر کسی نے دے دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ نہیں کسی نے دے دی اور پھر وہ پریشان ہو, میں نے اس کو دے دی تو وہ مستحق ہی نہیں تھا, اب کیا کروں, دوبارہ نہیں دینی پڑے گی, تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگی لیکن وہ گناہگار ہوگا. مساجد کے حوالے سے بھی اسی طرح, یہ مساجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی, ٹھیک ہے نا. وہ ہیلے کے طور پہ ہمارے ہاں کچھ علماء نے کہا ہے کہ ہیلا کر کے دی جا سکتی ہے, تو بہرحال وہ مسئلہ بھی سمجھ آنے والا نہیں ہے مجھے. اسی طرح سب سے زیادہ جو قریبی لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, سگے بہن بھائی. اگر میں امیر ترین ہوں, میرے بہن بھائی غریب ہیں, تو زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ وہ ہیں. کوئی ضرورت نہیں کہ ان کو بتا کے دیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو نیت ہے, نیت کے مطابق آپ کو صلہ ملے گا. آپ نے خاموشی کے ساتھ جا کے جس کو دینی ہے وہ دینا ہے, اور سب سے پہلے قریبی سگے بہن بھائی, ٹھیک ہے نا, جو قریبی ہیں سب سے پہلے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اللہ پاک مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو زکوٰۃ کے حوالے سے تو جی. جی امیر بھی نہیں, زیادہ کہ نہ امیر نہ غریب, صرف روٹی صحیح طرح چلتی ہے, ٹھیک ہے. انہاں واسطے کی ہے کہ وہ کس طرح اصل ایک ہوتی ہے اپنا ضروریات, ایک ہوتی ہیں خواہشات, ٹھیک ہے نا. جس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں بھئی یار یہ بیچارہ بس وہ سادہ سا ماحول, اس کی ضروریات زندگی, اصل دنیا ہے ہی اسی طرح کہ ضروریات زندگی پوری کی جائے. ہم خواہشات کو جب دیکھتے ہیں اس وقت ہم ایک دوسرے کو غریب محسوس کرتے ہیں. میں دیکھوں نا کہ فلاں بندہ یار اتنا امیر, خواہشات, گاڑیاں, یہ خواہشات ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, اگر کسی کی زندگی کی ضروریات پوری ہیں وہ ٹھیک ہے. ضروریات زندگی کے حوالے سے کوئی پریشان ہے نا تو اس کو زکوٰۃ دیں. اگر اس کی خواہشات کو دیکھیں, یار یہ بیچارہ اس کے پاس تو کار ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس تو گھر ایسی نہیں, ویسے میں وہ بات کر رہا ہوں, ویسے ایک بات کر رہا ہوں, آپ کے سوال میں سمجھ گیا. تو یہ نہیں کہ یار یہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس کوئی اے سی نہیں لگے ہوئے, فلاں, یہ غربت نہیں, یہ خواہشات ہیں بالکل ہی, ٹھیک ہے نا. اچھی خاصی سواری ہونا, اچھی خاصی رہائش ہونا, اچھا خاصا ماحول ہونا, کئی قسم کے کھانے ہونے. بھئی ایک بندہ ہے بیچارہ, اس نے ایک سالن بنایا اور ایک ہی قسم کا میٹھا پانی بنا کے اس نے افطاری کی ہے, ضرورت تو بہترین قسم کی پوری ہو گئی یار. وہ ایک الگ خواہشات ہیں کہ 10 قسم کے مشروبات ہوتے, 10 قسم کے الگ کھانے ہوتے, کئی قسم کے فروٹ ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو تب ہم کہتے ہیں یار یہ ٹھیک چل. نہیں بھائی, وہ خواہشات ہیں, ضروریات پوری جس کی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے. خواہشات کو جتنا بڑھاتے جائیں وہ کبھی ختم ہونے والی قطعا نہیں ہے. خواہشات جو ہے انسان کا, وہ کہتے ہیں نا پیٹ, انسان لالچی ہے, انسان کا پیٹ قبر ہی جا کے بھرے گی. تو لہٰذا اگر کوئی اتنا ہے اس کو دیکھیں, اس کی ضروریات زندگی صرف پوری ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر ضروریات زندگی سے کوئی تنگ ہے, پریشان ہے, ضروریات زندگی پوری نہیں رہی, تو اس کو لازماً زکوٰۃ دیں. ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے نا, ضرورت پوری ہو رہی ہے, پریشان, ہاں جی بس ٹھیک ہے. اگر ضروریات کے حوالے سے, ہاں جی, ضروریات کے حوالے سے پریشان ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ضروریات کے حوالے سے پریشان ہے, وہ اس کے گھر کا نظام بہتر نہیں چل رہا, ظاہراً وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو کہتا بھی نہیں ہے, تو اس کو ضرور زکوٰۃ دیں, وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے لینے کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ لینے کے حوالے سے لوگ کترا رہے ہیں, بھائی زکوٰۃ کا پیسہ یہ خطرناک, فلاں, کچھ بھی خطرناک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ نیکی کر رہا ہے وہ, ہر جو مستحق ہے وہ بالکل ایزی ہو کے لے, وہ تمہارا حق ہے جو لے رہے ہو, تمہارا حق ہے, رب تعالیٰ نے تمہیں وہ حق عطا کیا ہے. نہیں, اگر نہیں بن رہی تو اس کو دے نہیں, بس وہ لوگوں کی باتیں تو ویسے ہی ہوتی رہتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ نہیں دے سکتا, اس کے حالات اس طرح کے ہیں, وہ نصاب تک مالیت نہیں اس پر, تو زکوٰۃ لازم بنتی نہیں ہے بس. ہاں, اس پر زکوٰۃ لازم نہیں بنتی. جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہم صلی وسلم علی